الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی اس واقعے کو ہم سن رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور جنت میں مختلف مقامات، مختلف نعمتیں آپ کو دکھلائی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی سیر کرائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا ایک شخص کو کہ وہ مردار کھا رہا، مرے ہوئے انسان کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا، یعنی دنیا میں غیبت کرنے کی سزا اس کو ایک پریکٹیکلی عملی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں یہ دکھلائی گئی کہ گویا وہ غیبت کرنے والا مردار کا گوشت کھا رہا ہے۔ آج ہم ہماری حالت دیکھیں تو عام طور سے ہماری مجلسیں، ہماری میٹنگاں اور ہمارے بیٹھک وہ اس گناہ سے بھری ہے۔ دو پانچ آدمی بیٹھ گئے اور اس کی غیبت، اس کی غیبت، یہاں تک کہ غیبت کے بغیر وہ بیٹھک، اس میں مزہ جبھی آئے گی جبکہ کسی کی غیبت ہوگی۔ بعض لوگ اس کو جائز کرنے کے لیے اس کے ہیلے بہانے نکالتے ہیں کہ کسی موقع پر، کسی مصلحت کے تحت غیبت کی شریعت نے اجازت دی، لیکن وہ موقع، محل اور وہ چیزیں مستقل الگ ہے۔ اللہ رب العزت تو دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے، اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ بعض مواقع ایسے ہے جہاں علماء نے کسی دوسرے کی برائی کرنے کی اجازت دی ہے، گنجائش رکھی ہے، لیکن عام حالات میں اس طرح کی اجازت نہیں۔ کسی کو نقصان سے بچانا ہو، کسی کو تکلیف سے بچانا ہو، ایسا کوئی موقع ہو، کسی کو کسی کے حالات سے آگاہ کرنا ہو، اب وہ کہنے والے کی نیت تو اللہ رب العزت جانتا ہے۔
مثال کے طور پر ایک کو کسی کے ساتھ کوئی بزنس کرنا ہے، اب ایک آدمی اس سے پوچھنے کے لیے آیا کہ فلاں کے ساتھ مجھے بزنس کرنا ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، تو اس کو اچھی طرح جانتا ہے، تو میں کیا اس کے ساتھ بزنس کروں، پارٹنرشپ کروں؟ تو اب یہ جس کو پوچھا گیا ہے وہ اس شخص کی برائی کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، وہ یا کہے گا کہ نہیں وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہے، بہت ساروں کی ٹوپیاں پہنائی ہے، تو وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو یہ جو اس نے کو برائی کی، وہ ایک دوسرے شخص کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ برائی کی۔ اسی طرح کوئی رشتے کی بات لے کر آیا اور کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کے بیٹے کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے، آپ سے کیا مشورہ ہے؟ اب اگر یہ جانتا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، یا ان کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، یا وہ لڑکا اس کی عادتیں اچھی نہیں ہے، تو اب یہ شخص اس لڑکے کے بارے میں یا اس کے گھر والوں کے بارے میں اگر کوئی برائی کرتا ہے اس شخص کو نقصان سے بچانے کے لیے، تو ایسے موقع پر اس طرح کی گنجائش نکلتی ہے آگاہ کرنے کے لیے ہو۔ لیکن عام حالات میں عام طور سے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں شروع کر دیتے کہ وہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا۔ تو یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا جہنم میں دیکھی کہ وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک لال شخص ہے، بالکل سرخ لال ہو چکا ہے اور اس کو سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو اتنا سخت عذاب میں مبتلا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں حضرت صالح علیہ السلام کو جو ایک نبی گزرے ہیں، جلیل القدر نبی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ان سے درخواست کی تھی کہ اگر آپ پہاڑ سے اور پہاڑ میں بھی سخت پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالے اور وہ اونٹنی بھی ایسی ہو جو گاون ہو اور باہر نکل کے وہ بچہ دے، اس طرح کی اگر اونٹنی پہاڑ سے نکلتی ہے، اگر تم اس طرح کر سکتے ہو تو ہم آپ کے رب پر یعنی اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے دعا قبول کی، تو پہاڑ سے چٹان پھٹی اور چٹان پھٹ کر اندر سے ایک بہت بڑی ایسی اونٹنی نکلی جو دنیا میں عام طور سے اس طرح کی اونٹنی نہیں ہوتی ہے، اس طرح کی اونٹنی نکلی اور باہر نکل کر سب کے سامنے اس نے بچہ دیا، بچہ جنا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ مذاق اڑانے لگے اور ایمان نہیں لائے، کچھ لوگ دو چار لوگ ایمان لائے۔ اب ایمان تو نہیں لائے لیکن اللہ کی وہ اونٹنی جو اللہ نے پہاڑ سے نکالی تھی اس کو ستانے بھی لگے اور اس کو بھی تکلیف دینے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نہ ستایا جائے، اس کو مارا نہ جائے، لیکن پھر بھی اس کو ستاتے رہے، یہاں تک کہ اس اونٹنی کو ایک شخص نے قتل کر دیا، مار ڈالا۔ اس شخص کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں سخت عذاب میں دیکھا جو بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کو چھیڑنے سے منع کیا تھا لیکن انہوں نے اس کو اتنا چھیڑا یہاں تک کہ اس کو قتل تک کر دیا۔ تو وہ شقی اور بدبخت شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے دعا پر جو اونٹنی نکلی تھی اس اونٹنی کو مار ڈالا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جہنم میں بہت سخت عذاب میں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک جس کا نام ہے، وہ جہنم کے سارے فرشتوں کا سردار، جس کے انڈر میں دوسرے فرشتے 19 فرشتے بڑے بڑے اور پھر ان 19 فرشتوں کے اندر میں
دوسرے فرشتے کام کرنے والے جہنم میں، تو اس مالک کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا گیا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس کے تحت جہنم کا مینجمنٹ ہے، گویا آپ ان کو سلام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے لیے آگے بڑھے، لیکن مالک نے آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ تو یہاں جہنم میں مالک کی بھی ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں اور سیر کر رہے تھے کہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دجال کو دیکھا، بڑے سخت عذاب میں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دجال کے حالات بھی بیان کیے کہ جہنم میں دجال کو میں نے کس حالت میں دیکھا، اور اس کی کیفیت اور اس کی باڈی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ایک انسان ہے اور اس کی سائز بہت بڑی ہے، بڑی سائز کا ہے، اور اس کا رنگ بالکل سفید ہے، چاند کی طرح سفید رنگ کا ہے، اور اس کی ایک آنکھ ایک دم بالکل اچھی ہے، یعنی ایک آنکھ والا ہے، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بالکل اچھی ہے، صحیح سالم ہے، خوبصورت ہے گویا۔ تو ایک آنکھ تو اچھی ہے اور بالکل سفید کلر کا ہے، اور اس کی باڈی کی سائز بڑی ہے، اور اس کے سر کے بال جو ہے درخت کی ٹہنی، جھاڑ کی ڈالیاں، اس طرح جس طرح ڈالیاں ہوتی ہے اس طرح اس کے سر کے بال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، حالانکہ دنیا میں بھی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ دجال کو دیکھا تھا، ایک ٹاپو ایک زمین کا ایک ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے، تو اس جگہ وہ دجال کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کشتی پھنس گئی تھی اور وہاں پہنچی، اس وقت اتر کر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس کا تفصیلی قصہ جو ہے حدیث میں مذکور ہے۔ جب تمیم داری نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر وہ دجال کے حالات بیان کیے، جس کی وجہ سے بات بالکل پختہ ہو گئی۔ تمیم داری کے بیان کرنے سے وہ بات پختہ نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر اس بات کی تصدیق کی اور اس بات کو بیان کیا کہ یہ بات بالکل پختہ ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دجال کو بھی دیکھا۔ اس طرح مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں سیر کرتے رہے اور پھر باہر نکلے۔ پھر آگے کا سفر شروع ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہے، لیکن اب آگے کا جو سفر شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا سے آگے، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اب آپ کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ ابھی تک آپ میرے ساتھ تھے، اب میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر میں اب میری بارڈر جو آ گئی ہے اس سے آگے ایک قدم بھی رکھوں گا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ریشم کا ہرے رنگ کا تکیہ نما لایا گیا، موتیوں سے جڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے اور وہ اڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے گیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ملاقات ہوئی، آپ کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ گویا دونوں آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے، ہم کلامی ہو رہی ہے۔ بہت ساری باتیں ہوئی، راز کی باتیں بھی ہوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے، مختلف حدیثیں ہیں، روایات، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ کی طرف سے 3 تحفے ملے۔ پہلا تحفہ 50 نمازیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے 50 نمازیں تحفے میں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر جب واپس آئے تو پہلے 7ویں آسمان پر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ 7ویں آسمان پر تھے، ملاقات ہوئی، پوچھا گیا کیا ملا تحفے میں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے تحفے بتلائے کہ یہ ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ خاموشی اختیار کی۔ آگے جب چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں پھر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تحفے میں ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 50 نمازیں ملی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت کمزور امت ہے، وہ دن میں 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ میرا تجربہ ہے، میں انوبھوی ہوں، میں دنیا میں جا کر آیا ہوں۔ بنی اسرائیل کو میں نے دیکھا تھا کہ ان پر 3 نمازیں فرض تھی اور وہ بھی وہ برابر صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی تھی، تو آپ کی امت کمزور ہے، وہ 50 نمازیں کیسے پڑھ سکے؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار واپس بھیجا۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہم پورا دن مسجد میں بیٹھے رہتے، پورا دن مسجد میں بیٹھنا پڑتا۔ 5 نمازوں کے اندر امت کی حالت خراب ہے، 50 نمازیں امت کیسے پڑھ سکتی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اللہ سے جا کر درخواست کی۔ 5 نمازیں کم ہو گئی، 45 نماز۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ کتنا ہوا؟ 5 نمازیں کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر پھر 5 نمازیں کم ہوئی۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، یہاں تک کہ آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ واپس جائیں اور کچھ اور کم کرا دیں، 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب گیا اور بالکل کب ختم ہو جاوے اور 0 رہ جاوے، تو اس لیے اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، لیکن جو ان 5 کا اہتمام کرے گا اس کو 50 نمازوں کا ہم ثواب دیں گے، یعنی 1 پر 10 کا ثواب ملے گا۔ چونکہ ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ آپ کی امت پر 50 نمازیں ہیں، تو 5 اگر ادا کرے گی تو ہم 5 پر 50 کا ثواب دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 5 نمازیں لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ پہلا تحفہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ملا۔ دوسرا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو ملا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ آخری آیتیں عرش کے خزانے سے اللہ رب العزت نے امت کو عطا فرمائی۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بڑی قیمتی آیت ہے، اس کے بڑے فضائل علماء نے لکھے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کے پڑھنے پر جو ہے شیطان کا قریب نہ آنا، یہ بھی مذکور ہے کہ جو شخص رات کو پڑھے اس کے لیے پوری رات اس طرح گزرتی ہے کہ شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تو یہ آخری آیت سورہ بقرہ کی، یہ اللہ رب العزت نے معراج میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی۔ تو ان آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے امتیوں کو، خصوصاً رات کو سوتے وقت جب بھی سونے کے لیے جاوے تو جب تک نہ سوئے ان آیتوں کو پڑھ لیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر اخیر تک، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا، اور ان میں بندوں کو کیا کیا مانگنا چاہیے وہ خود اللہ نے بتلایا، اور اللہ نے کہا کہ میں تم کو دے رہا ہوں، تم مجھ سے یہ چیزیں مانگو۔ گویا اللہ بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے یہ مانگو، یعنی مانگنے کی چیز اگر کوئی ہے تو ان میں ایک چیز یہ ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں۔ مانگنے کا طریقہ بھی اللہ نے دیا، لیکن پھر بھی امت اتنی کمزور ہے کہ وہ چیز بھی اللہ سے نہیں مانگتی۔ تو یہ دوسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ اللہ رب العزت نے تیسرا تحفہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پر دیا وہ یہ فرمایا کہ تمہاری امت میں سے جو شخص بھی شرک کیے بغیر میرے پاس آئے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور اس کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دوں گا، گناہ کبیرہ بھی میں اس کے معاف کر دوں گا۔ یعنی شرک کیے بغیر جو مرا ہے وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔
یہاں تک کہ وہ جہنم میں اگر جل جل کر بالکل کالا کوئلہ ہو گیا ہوگا لیکن اس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا تو اس کو جہنم سے ایک نہ ایک دن نکال کر جو ہے جنت میں ضرور داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بالکل اس سے پرہیز کریں، اور شرک کے قریب بھی۔ آج دنیا میں ماحول یہ ہوتا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق بڑھانے کے لیے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر اچھے نظر آوے، اس طرح کرنے کے لیے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات پہ، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے، اور اس سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ابھی کا جو ماحول چل رہا ہے اس میں جو ہے اس طرح کے واقعات کیا، اس طرح کی چیزیں اتنی رائج ہو چکی ہے کہ آدمی کے ذہن میں بھی نہیں رہتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا جہاں چمتکار وہاں نمسکار والا ماحول ہے، اور ایسے ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے، اور شرک میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا معراج کے تحفے میں ایک چیز یہ ملی تھی کہ جو بندہ بھی اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہوئے میرے پاس آئے گا میں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ تحفے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس تشریف لاتے ہیں، پھر اس طرح آگے کا سفر ہوتا ہے واپسی کا، اور کیا حالات ہوتے ہیں جس کو انشاءاللہ ہم پھر